اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے حقیقی دوست اور خاندان والے کون ہیں تو اپنی نوکری گنوا کر دیکھیں، بیمار ہو کر دیکھیں یا مشکل وقت سے گزر کر دیکھیں، آپ کو سب صاف نظر آ جائے گا۔ مصروف رہیں، یہ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا ہے اور بہترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر سچ ہمیشہ عزت دلاتا ہے۔ دستک اور آواز تو کانوں کے لیے ہیں، جو روح کو سنائی دے اسے خاموشی کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اتنے پرسکون کیسے بیٹھے ہو؟ میں نے کہا جن باتوں کا ڈر تھا وہ سب ہو چکا ہے۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے بے پردہ نہ بنائیں۔ حسد وہیں سے آتا ہے جہاں لوگ تمہارے گھر میں داخل ہو کر تمہاری نعمتوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ لوگ تمہاری باتوں سے زیادہ تمہارے رویوں کو دیکھتے ہیں اور وہی تمہارا اصل پہچان بن جاتا ہے۔ اپنی خوشی کی چابی کبھی کسی اور کی جیب میں نہ ڈالیں۔ ہر شخص کو دوسرے کی زندگی بہتر لگتی ہے، حالانکہ ہر بندہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ماحول کو تھوڑا خراب کر دیا کریں تاکہ پتہ چل سکے آپ نے کن لوگوں کو چن رکھا ہے۔ بے عزتی کا بس ایک ہی جواب ہے، فاصلہ۔ نہ رد عمل دو، نہ بحث کرو، نہ کسی ڈرامے میں الجھو، بس خاموشی سے اپنی موجودگی ختم کر دو۔ خدا سلامت رکھے ان رشتوں کو جو اس تھکا دینے والی زندگی میں ہمارے جینے کی اصل وجہ ہے۔ بزرگ کہتے ہیں دشمن سے نہ ڈرو بلکہ اپنے خاندان کے اس منافق شخص سے ڈرو جو آپ کے بیچ بیٹھ کر دوغلے پن سے ڈبل چاپلوسی چلا رہا ہو۔ آنے والی نسل کو اور کچھ نہ دے سکیں تو کم از کم محبتیں بانٹنا ضرور سکھائیں، احساس کرنا سکھائیں، انہیں چیزوں کی نہیں بلکہ رشتوں کی ویلیو سمجھائیں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں سے انسان کی فطرت کا پتہ چلتا ہے، بڑے کام تو انسان ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے، خوش قسمتی سے اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ عمر بھر انسان کمپرومائز ہی کرتا رہتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دے ورنہ ہر زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کریں کیونکہ وہ آپ کے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ اللہ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اسے آنکھ نہیں دل کی نظر دیتا ہے، پھر وہ ہر دکھ میں سبق، ہر تاخیر میں خیر اور ہر نقصان میں حکمت دیکھنے لگتا ہے۔ نعم بدل تو منافقوں کے ہوتے ہیں، مخلص تو وقت کے ساتھ ہوتے ہیں، دوبارہ نہیں ملتے۔ اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کیجئے، جان لیجئے آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جو آپ کو اس مقام تک لے جائے جو آپ چاہتے ہیں۔ ہر خوبصورت تعلق وہ ہے جس میں آپ ایسے انسان کے پاس بیٹھے ہو اور کوئی گفتگو بھی نہ ہو رہی ہو لیکن آپ خوش ہیں کہ وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ جو جہاں غلط ہو اسے وہاں غلط بولو، جو جہاں ٹھیک ہو اسے وہاں ٹھیک بولو۔ شخصیت پرست مت بنو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو۔ کنٹرول بہت ضروری ہے، اگر آمدنی نہیں ہے تو اخراجات پر، اور اگر معلومات نہیں ہیں تو الفاظ پر۔ میں نے خواہ مخواہ احساس کو لوگوں میں ڈھونڈا مگر یہ صفت خدا کے سوا اور کہیں بھی نہیں ہے۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی ہو جاتی ہے، سچ بولو تو بے ادبی ہو جاتی ہے اور کچھ نہ بولو تو منافقت۔ جب آپ توقعات رکھنے کے بجائے حالات کو قبول کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں مایوسیاں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ لاکھوں اچھے کام کریں، کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن صرف ایک غلطی کر بیٹھیں تو ہر شخص آپ پر تنقید کرنا شروع کر دے گا۔ جس نے دن میں نیکی کی وہ اسے رات کے لیے کافی ہے، اور جس نے رات میں نیکی کی وہ اسے دن کے لیے کافی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کا حق 3 دن ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ صدقہ ہے۔ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر بنایا جائے گا۔ دعا مانگتے وقت جلدی نہ کیا کرو، اللہ سن رہا ہوتا ہے اور بہترین وقت چن رہا ہوتا ہے۔ رات کا آخری پہر دنیا کی نظر سے چھپ کر اپنے مالک سے عشق جتانے کا سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے۔
بھاڑ میں جائے دکھ دینے والے لوگ، اللہ عرشوں کے رنگ لگائے میرے بھائیوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ وہ بدترین آدمی ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو 3 کام لازم کر لیں: نماز کی پابندی، والدین کی خدمت اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا۔ یہ 3 اعمال دنیا بھی سنوار دیتے ہیں اور آخرت بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کے خوف سے انسان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے مومن خزاں میں جھڑ جایا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا اور دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان صاحب کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کعبہ کو پیدل چلنے کی منت مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے کو تکلیف میں ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں، بس ہم گنتے وہی ہیں جو حاصل نہ ہو سکا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خوشبو 500 برس کی راہ تک پہنچتی ہے، مگر ماں باپ کا نافرمان ایسا بد نصیب ہے کہ وہ اس ہوا سے بھی محروم رہے گا، یعنی جنت کی ہوا کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، بہت دور رہے گا، قریب نہیں آ سکے گا۔ کبھی کسی کے برے وقت پر مسکرانے کی غلطی نہ کرنا، وقت بدلتے اور نصیب پلٹتے ذرا دیر نہیں لگتی۔ آج جو تم کسی کو نیچا دکھا کر خوش ہو رہے ہو، کل وہی رب تمہیں اسی موڑ پر لا کھڑا کر سکتا ہے۔ جسے تم دل کی ضد سمجھ بیٹھے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو۔ مصیبتیں انسان کو توڑنے نہیں بلکہ اس کے اندر کی چھپی طاقت سے ملوانے آتی ہیں۔ وقت زندگی کا سب سے فضول ترین وقت وہ ہے جو لوگوں کو راضی کرنے میں ختم کر دیا جائے اور حاصل کچھ بھی نہ ہو۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، جو مجھ سے اچھا لگتا ہے وہ مجھ سے مانگو، لیکن میں تجھے وہ چیز عطا کروں گا جو تمہارے لیے اچھی ہو۔ میرے بندے، میں تجھ سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہوں۔ میرے بندے، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا پسند ہے تو کمنٹ میں اللہ لکھیں اور دل اجازت دے تو شیئر کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں پر محیط گزری سنہرے پل خاک میں ملا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو بدگمانیوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اللہ سے عافیت مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت مانگا کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد کسی شخص کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر۔ اے انسان، اللہ نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ تم کہتے ہو تمہارے پاس کچھ نہیں، مگر تمہارے پاس تو ایسے نبی ہیں جو تمہارے بغیر جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے۔ تمہیں وہی شخص برداشت کر سکتا ہے جس کی روح میں تمہاری روح کا کچھ عکس ہوتا ہے، اور تمہیں صرف وہی شخص یاد کرے گا جس نے تمہاری غیر موجودگی میں دنیا کو ایک اجنبی جگہ کی طرح محسوس کیا ہو۔ نماز میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ تم میں سے جب کسی کو ایسا ہو تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدہ سہو کر لیں۔ وہ کون ہیں جن کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے،
سچ بولتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اللہ کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے، انصاف کرنے والے اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسا کردار اختیار کرے جس سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ آج کی نیک عملی کل کی کامیابی کی ضمانت ہے۔